الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 9A میں آپ کو خوش آمدید. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی درود جو ہے درود شریف اس کو مطالعہ کریں گے، اور یہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے. اور پھر گرامر کا جو حصہ ہے فعل ماضی، فعل، جعل، فتح، اس ٹائپ کے جو صیغے ہیں ان کو دیکھیں گے. اور 9 نئے الفاظ ہیں جو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، جو قرآن پاک میں آلموسٹ 400 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو سبق نمبر 9 کے اختتام تک آپ لوگ 102 ٹوٹل الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو آلموسٹ 28,000 بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے، اچیو ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اپنے لیے اور کلاس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا، یہ درود جو ہے یہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے. اور آج ہم جب اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے ان میں کلیئرٹی آ جائے گی. دیکھیں، آج ہم تقریباً 1500 سال کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے 1500 سال کے بعد آلموسٹ ہزاروں میل بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں اللہ کے شکر سے. یہ اللہ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پورا دن محنت کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، فیملی کے کام کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو تبلیغ اور پھر لوگوں کی باتیں بھی سنتے تھے. اور لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں اور پتھر بھی مارتے تھے. تو دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلے کو کہیں دعوت دی ہوگی، اور وہاں سے ہوتی ہوتی یہ دعوت آج مجھ تک اور آپ تک پہنچی کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، پھر ہم مسلمان ہوئے. تو لیکن یہ کڑی وہیں سے جا کے ملتی ہے. تو اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے، ہماری انڈیویجول ذاتوں کے اوپر ان کا احسان ہے. اب ہم اس کے بدلے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو دعوت پہ بلا سکتے ہیں؟ کوئی تحفہ بھجوا سکتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، ہم ان کی جو کام تھا دین کی اشاعت، اس کے اوپر خود بھی عمل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کروا سکتے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجر ویسے ہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں. ہمیں بھی اس چیز کا حکم ہے. تو چاہیے کہ ہم دعا کریں یا نہ کریں، یہ چاہے یعنی ہماری دعا سے کیا فرق پڑے گا؟ الٹیمیٹلی جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں ہی ملے گا. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. تو کتنا زبردست کام ہے جی. الٹیمیٹ فائدہ ہمارا ہے. اور دین میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اس قرآن میں، اگر آپ غور کریں گے تو الٹیمیٹلی میرا اور آپ کا فائدہ ہے. درود پاک پڑھتے ہیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ یہ خاص اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں صیغے.
اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. یہ 5 بار آیا ہے قرآن پاک میں. صلی، صلی رحمت بھیج. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں. آج مزید اس کو ایکسپلین کر لیں گے. تو صلی رحمت بھیج، کیونکہ صلی کے بعد علی آ رہا ہے اس لیے رحمت بھیج. تو یہ گزارش ہے، بیسیکلی فعل امر ہے، گزارش ہم کر رہے ہیں یہاں پہ. صلی، صلی کے بعد جب لی آئے گا، یہ کل والی بات کی ایکسپلینیشن ہے بیسیکلی. اس صلی کے بعد جب لی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پس نماز پڑھیے. جیسے فصلی لربک وانحر ہے کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. تو جب صلی کے بعد دیا آئے گا تو صلی کا مطلب نماز میں لیں گے کہ اس کا مطلب نماز ہے. جب صلی کے بعد علی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا پر، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، رحمت بھیج. درود کا مطلب رحمت، رحمت بھیج. یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو یہ یاد رکھیں، صلی لی اور صلی علی 2 مختلف مطلب ہوں گے. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم سے اس کو یاد رکھیں گے آپ کہ علی کا مطلب پر ہوتا ہے. وعلی آلی، وعلی آلی، و اور علی پر، آل آل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. وعلی آلی محمد. اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس درود پاک کے بارے میں بھی. دیکھیں جو آل ہوتی ہے نا، آل میں 2 کیٹیگریز آتی ہیں. ایک آل میں خاندان والے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اتباع کرنے والے. اور یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے بات؟ یہ ملتی ہے فرعون کے واقعے سے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کہا ہے ان کو. تو جو فرعون کی اتباع کرنے والے تھے وہ اس کی آل میں شامل ہو گئے. تو اسی طرح یہ جو آل ہے اس میں خاندان والے تو ہیں، اتباع کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. اہل جو ہوتا ہے نا، یہ خالی خاندان کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ورڈ اہل. تو آل جو ہوتی ہے اس میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے، اور اس کے بعد اتباع کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے جی. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اتباع کرنے والے ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر. جب آل کرتے ہیں تو یہ احساس کریں کہ اس میں ہم خود بھی شامل ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. صلی علی کا معنی اے اللہ. اب کیا ہم کہہ رہے ہیں جی رحمت کیسے بھیجے؟ ان پر رحمتوں کی بارش فرما. یہ خالی ایک ایسا ورڈ نہیں ہے کہ جیسے عام الفاظ میں کہہ دیا. آپ ذات دیکھیں کس کی بات ہم کر رہے ہیں. گزارش ہم اللہ سے کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دعا کر رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو 2 یعنی اللہ اور پھر مخلوق میں عظیم ترین ہستی. تو پھر وہ کس طرح سے دل سے بات نکلنی چاہیے، کس طرح کی دعا نکلنی چاہیے، تو وہ ہمیں سوچنا چاہیے. ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یہ ساری چیزیں اس ایک بات میں آ جاتی ہیں کہ صلی علی. آل کے 2 معنی میں آپ سے بتا چکا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات وہ تو ہیں ہی ہیں، اور اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اہل جو ہوتا ہے اس سے مراد خاندان والے ہوتے ہیں، آل سے مراد اتباع کرنے والے بھی شامل ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں. اب ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ان احسانات کا بدلہ دے سکیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں، یا ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو کوئی بدلہ دیں؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ وہ 6 قوموں کا ذکر آتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ ہر نبی کے بارے میں بتاتے ہیں
کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو مجھے آپ سے کوئی کسی قسم کی کوئی رزلٹ نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی بدلہ دے سکتا ہے، یا آپ ہی دے۔ علم سکھائیے لوگوں کو کہ اس درود پاک میں کیا مصلیت چھپی ہے اور کیا اس کے اندر گہرائی ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سردار ہیں انبیاء کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے نبی بنائے ہیں، اپنے رسول بنائے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایک کلاس میں، اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فزکس میں اچھے ہوں گے، کچھ انگلش میں اچھے ہوں گے، کچھ 2 سبجیکٹس میں اچھے ہوں گے، کچھ عربی میں اچھے ہوں گے، اور ان میں سے پھر کوئی ایک اسٹوڈنٹ ایسا بھی ہوگا جو اوور آل ساری چیزوں میں اچھا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اوور آل ساری چیزوں کا ایک اچھی بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا بات ہے کہ یہاں ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جیسے یا اللہ رحمت کی تو نے، ویسی رحمت بھیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو کما، سب سے پہلے ان الفاظ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کما، یہ کا سے کما ہے، کا کما جیسے، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے۔ کما یہ وہ والا، یہ جو کان ہے اس کو جب میم کے ساتھ ملاتے ہیں تو کما بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ، جیسے کہ ایک کمپیریزن میں جب آتا ہے۔ صلیتا، یہ صلی نماز پڑھ، صلی اللہ رحمت بھیج، اور صلیتا یہ کیا ہے؟ صلیتا یہ والا اشارہ ہے۔ یہ بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے رحمت بھیجی۔ صلیتا کما صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے، اللہ ابراہیم، اللہ کا معنی ہمیں پتا ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے، وعلی آل، تو یہ آپ یہاں پہ دیکھیں، اور پر آل، یہاں پر بھی آل ہے، ان کے تباہ کرنے والے، اور وہ خود، یہ سارے اس میں شامل ہیں، ان کا خاندان اس میں شامل ہے۔ سبق اس سے کیا ملتا ہے جی؟ کہ اس کا ایک مطلب یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ ان میں اختلاف نہیں ہے۔ باقی انبیاء میں اختلاف کرتی ہیں یہ تینوں قومیں، مسلمان تو سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب یہودی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور کسی نہ کسی ڈھنگ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور مسلمان ہیں جو سب کو مانتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں مسلمان، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں، ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ تو یہ دعا کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کاوشیں ہیں، یا اللہ ایسے کرتے پوری دنیا پہ رحم فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری دنیا پر رحم فرما دے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، خالی مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو ایسا ہو جائے کہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، اور سب کے سب جو ہے وہ فلاح پا جائیں۔ تو یہ مقصد ہے اس کا کہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس درود ابراہیمی میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ کو نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، یا اللہ ویسے ہی نواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اور خوب عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے مالک ہیں، سردار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسا ہی ان کے ماننے والی ان کی قوم اتنی زیادہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، تو ایک بڑا چنک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا تو اس کے لیے اسباب بھی چاہیے، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن میرا اور آپ کا ایک امتی کے طور پہ کیا کام بنتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں تو ہم دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کوشش تو کریں نا، ہم لوگوں کو بات تو سمجھائیں، ہم دین یعنی ایون اپنے گھر والوں سے شروع کریں کہ ان کو صحیح دین کا فہم آ جائے، ان کو قرآن سمجھ میں آ جائے، اور پھر آہستہ 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 اپنا یہ فرض پورا کریں اور دنیا کے کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اور وہ ایسے بھی ایک بندہ نہیں پہنچائے گا، ہم سب پوری امت مل کے پہنچائے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ انکا، انا اور کا ہے، یہ جب ملتا ہے جی تو انا کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بے شک ہوتا ہے، اور کا یہ والا کا ہے، انکا کہ بے شک یا اللہ تو حمید ہے۔ یہ حمد کیا ہوتا ہے جی؟ تعریف اور شکر ہوتا ہے، اور حمد سے بنتا ہے حمید۔ حمید ہوتا ہے تعریف کے قابل، یہ ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے حمید صاحب، یعنی ایسے صاحب جو تعریف کے قابل ہیں۔ تو تعریف کے قابل، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، اور مجید بھی ہے، مجید بزرگی والا جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال کے درجے کی حاصل ہے، پرفیکشن، یعنی جو جلال ہے، جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، اس سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں جو رب تعالیٰ کے پاس ہے، وہ پرفیکٹ ہے، پرفیکشن ہے اس کے پاس۔ تو اردو میں بھی ہم یہ بڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں والد ماجد، وہ بھی یہیں سے نکلا ہوا ہے، جد امجد، تو بڑے جد امجد یعنی ہماری پشت میں بڑے بزرگ ہمارے، یہ سارا ایک ہی کڑی سے جڑا ہوا ہے کام۔ انکا حمید مجید سے چند کچھ پوائنٹس لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اگر لیٹس سے کہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارا دوست ہمیں اچھا سا کھانا بھجوا دے تو کیسی تعریف نکلے گی۔ ایک چھوٹی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر ہماری جو ضرورت ہے وہ بر وقت کوئی پوری کرے تو کیسی ہمارے لیے ایک دل سے بات نکلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی محنت کی اور ہمیں اس راہ پہ ڈالا کہ جو ہمیں آخرت کی سدا کی جو بھلائیاں ہیں اس طرف ہمیں لے جائے گا، اور جو برائیاں ہیں ان سے ہمیں بچا دے گا انشاءاللہ۔ وہ اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم تو اندھیروں میں بھٹک جاتے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے اپنے پیارے زبردست اور بہترین نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہم تک بات پہنچی اور ان نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، ہمارا نبی بن کر آنے کی، اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے لیے رحمت بنا کر، ہمارے لیے ہدایت بنا کر، ہمارے سردار بنا کے، ہمارے آقا بنا کر، کہ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے تقریباً کتنے 100 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہ سارا آپ کو پرانی ہسٹری، کہ سینکڑوں سالوں سے جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اور پھر وہیں سے ایک سلسلہ چلا، اور آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، تو اس لیے تو ہی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ دے سکتا ہے، ہم تو دے نہیں سکتے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی ایک احسان کا بھی بدلہ دے سکیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا اس
درود پاک کی صورت میں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل سمجھنا چاہیے ہمیں۔ وہ ایک معلم تھے، معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ہمیں ان کا شاگرد بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تا قیامت اب نبی ہے نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تا قیامت اب کوئی اور نبی تو آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کا کردار بحیثیت ایک معلم اور ان کی وفادار اور ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا کیا یہ جو کردار ہے معلم کا؟ نہیں، وہ میرے اور آپ اور امتیوں کی شکل میں زندہ رہنا چاہیے وہ کردار، کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، سنت سیکھیں، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ مدد کر میری کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بن سکوں۔ اور وہ ہم کیسے بنیں گے؟ قرآن کو پڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر طریقے سے جان کر۔ تو ہم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نبی کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے مختلف معاملات میں، ان کی حیات مبارکہ میں جب پرابلمز آتی تھی وہ کیا کرتے تھے، شکر کیسے کرتے تھے۔ نہ ہم کبھی حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں، ان کا نام یہ ہے۔ اور حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے تو اس میں آپ کو کسی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا بھی کچھ ہنٹس ملتے ہیں، بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں۔ تو پلان اپنا احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن حدیث پڑھنے میں، یا مصروفیت ہی مجھے لے کے پھرتی ہے ہر وقت۔ پلان بنائیے، قرآن و حدیث کے لیے ایک وقت نکالیے، اور نمازوں کے گرد اپنی دن کی روٹین کو پلان کیجیے۔ اور یہ مہینہ تو ہے ہی ایسا کہ اس میں تو خالص انسان کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کتاب کے لیے فارغ ہو جانا چاہیے۔ رمضان سے پہلے کرنے والے کام کر چکے ہونے چاہیے، اس میں صرف افطار کریں، سحر کریں اور اللہ کو یاد کریں، باقی معاملات رمضان کے پہلے یا رمضان کے بعد۔ تبلیغ کریں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں کو پہنچے۔ تو ہم بحیثیت ایک انڈیویجول کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ اپنے گھر میں تو عام کریں، اپنے خاندان میں تو عام کر دیں، اپنے اڑوس پڑوس میں تو عام کر دیں، تو کسی حد تک ہمارا رول جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ انک حمید مجید، علم، سکھائیے لوگوں کو کہ یہ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھیجے، جن نے ہمیں اندھیروں سے نکالا اور ہمیں ہدایت کا نور دکھایا، ہمیں روشنیوں میں لے کے آئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، ہمیں جانتے ہیں اے اللہ، بارک، برکت عطا فرما۔ یہ والا کا نہیں ہے، یہ بارک جو ہے یہ برکت سے، یہ کا اس کا لفظ کا حصہ ہے۔ بارک، برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ آل میں انشاءاللہ میں اور آپ بھی شامل ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ وعلی آل، اور پر آل۔ سبق کیا ملتا ہے جی اس درود پاک کے اس حصے سے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد؟ درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد۔ صلاۃ میں برکت شامل ہے، صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا علیحدہ سے بھی کی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ دعا کرتے ہوئے آپ خود دیکھیں کہ ہم ایک دعا کو مختلف انداز سے کرتے ہیں، مختلف الفاظ میں ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو جس دعا کی جتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے اس کو مختلف اینگل سے ہم اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارت میں بات کو پیش کیا جائے، تاکہ ہماری جو چاہت ہے وہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم اتنی ڈیپتھ اور اتنی گہرائی سے یہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत भेजे, उनकी आल पर बरकत भेजे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और उनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। देखिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कुर्बानियां ना होती तो आज हम पता नहीं कैसे भटके पड़े होते, और अंजाम फिर कैसे भटके लोगों का, तो बहुत बुरा अंजाम है, जहन्नुम। बरकत के मानी है खूबी, भलाई, नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना, उसमें इजाफा होते रहना, कमी नहीं होती उसमें। तो बरकत का ये मतलब होता है कि जब आप अपने माल की ज़कात देते हैं तो अल्लाह बरकत में, माल में बरकत अता फरमाते हैं, उसकी उसके अंदर इस्तकामत आती है, उसमें तरक्की आती है, उसमें इजाफा होता है। ये मैं और आप सब शाहिद हैं इस चीज़ के कि जब ज़कात देते हैं आप तो आपका माल बढ़ता है। अमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और दीन के ऊपर रहना। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को और आपके तरीके पर चलने वालों को। तो ये आल में आने का जो एक यानी माइलस्टोन, या एक जो आप समझें कि बहुत बड़ी एक नवाजिश अल्लाह ताला की हमें मिल सकती है, वो इस तरह मिल सकती है कि हम नबी करीम सल्लम के तरीके पर चलें, और इतना बड़ा रिवॉर्ड हमें मिल सकता है कि हम नबी करीम सल्लम की आल में शामिल हो सकते हैं, कि हम उनके तरीके पर चलने वाले हो जाएं। अल्लाह सिखाइए लोगों को दुरूद पाक के बारे में। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अब देखें फिर वही चीज, तो जैसे हमने कमा सल्लैता अला इब्राहीम, तो कमा बारकता अला इब्राहीम, वही बात दोबारा से नए अंदाज में बरकत के लफ्ज के साथ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं दुरूद पाक में। कमा जैसे, बारकता बरकत अता की तूने, फ़अलता तो ये बारकता फ़अलता से है, फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, ये वो वाला माजी वाला सीगा जो है। तो इसी तरह बारकता, कमा बारकता बरकत अता की तूने। तो सल्ली से आप देखिए जी, थोड़ा सा मजीद इसको देख लें कि सल्ली से सल्लैता, सल्लैता इस तरह के रहमतों की बारिश अता की तूने। बारिक से बारकता यानी तूने बरकतें रहमतें अता की। तो रहमतों की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। बारकता खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना, उसमें कमी नहीं आनी। तो ये जो दो तरह से दरूद पाक में हमने पहले जो है वो सल्ली या सलात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उससे जो रहमतों का मतलब है कि मूसलाधार बारिश की तरह रहमतें फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जब हम बारिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेकंड वाले पार्ट में, तो उसका मतलब होता है कि या अल्लाह ये हमेशा रहे, ये बढ़ता रहे, ये बरकतों का सिलसिला, ये कभी कम ना हो। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। तो जैसे बरकत अता की तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये हम जानते हैं। तो इसमें से लर्निंग पॉइंट क्या निकला जी, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के तमाम सब के सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी इन्हें नबी मानते हैं, जो अभी हम पहले बात कर चुके। तो ये उसी की रेपुटेशन है। तो हमारी ये दुआ होती है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह दुनिया के तमाम लोगों को मुसलमान बना दे, नबी के वसल्लम का उम्मती बना दे, ताकि सब मुस्तफीद हो इससे, और सब जहन्नुम की आग से बचे, शैतान के चुंगल से बच जाए। अल्लाह सिखाइए लोगों को कि क्या मतलब है दुरूद पाक के इस हिस्से से, कमा बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, हम सिर्फ याद करते हैं और बोलते रहते हैं। तो कभी हमने सोचा भी नहीं होता कई दफा बहुत सारे लोगों ने कि हम क्या कह रहे हैं, कि वाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, कि नबी के वसल्लम तो खुद जो है वो सरदार है। इन्नका हमीदुम मजीद, फिर अल्लाह ताला की जो बड़ाई है, बुजुर्गी है,
کہ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ علم، سکھائیے لوگوں کو۔ ہاں میں بس سلائڈ چینج کروں گا اور ہم اپنے گرامر پارٹ پہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 9B میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ گرامر کا حصہ ہے فعل ماضی کا، آج ہم جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ بیچ میں ہم پڑھتے رہے فعل ماضی، لیکن آج ہم اس کو باقاعدہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی کیسے لے کے آتے ہیں، سیغے کیسے بنتے ہیں عربی میں۔ تو ٹی پی آئی کے ذریعے سنتے ہوئے، دیکھتے، سوچتے، بولتے، بتاتے، دل سے کرتے اور مل کے کرتے ہوئے یہ کام ہوگا اشاروں کے ساتھ۔ کلمے کے 3 حصے، اسم، فعل، حرف، یہ آپ جانتے ہیں، اور تقریباً 5000 بار استعمال ہونے والے جو حرف اور جو کامبینیشن ہے ضمائر کا، وہ آپ کے سامنے ہے، لہو، منہو، انہو، اور پھر ان کی پورا نیچے ٹیبل۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح بی ہی، فی ہی، علیہ، یہ بھی پورا ٹیبل آپ یاد کر چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح علیہ، ما ہو، اندہ، یہ بھی پورا ٹیبل آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ فعل عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعلا ہے، فتح ہے، نصرہ ہے، ضربہ ہے۔ تو فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی جو ہو چکا، گزر چکا; فعل مضارع جو بھی ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی پریزنٹ، فیوچر، دونوں اس میں آتے ہیں; اور فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا۔ اچھا، یہ آپ کا میرا کہنے کے لیے ہم عربی میں استعمال کرتے تھے جی کا، یہ، کم، نا، یہ ہم پڑھ چکے۔ تو فعل ماضی یعنی آپ نے کیا، میں نے کیا کے لیے تا، تو، تم، نا استعمال ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ کہ جیسے آپ کا، میرا، یہ کہنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے کا، یہ، یعنی کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ تو اسی طرح عربی میں جب ہم استعمال کریں گے کہ آپ نے کیا، میں نے کیا، تو اس صیغے کے آخر میں ہم تا دیکھیں گے، تا، تو اس کا اشارہ یہ ہوگا، تا یعنی تم نے کیا۔ تو جب آئے گا ورب کے ساتھ، آپ دیکھیں گے تو کے اینڈ میں، تو یعنی میں نے کیا۔ تو کا مطلب میں نے، تو میں ہوتا ہے یہاں پہ، یاد رکھنا ہے۔ تا، تو، تم، آپ سب نے، یہ جو تم ہے یہ آپ سب نے، اور نا ہوتا ہے ہم۔ یہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہوا فعلا، ہوا فعلا، اس نے کیا، ہوا فعلا، اس نے کیا، یعنی مذکر، اس مرد نے کیا۔ ہیا فعلت، ہیا فعلت، اس عورت نے کیا۔ عورت کی جگہ وہ عورت نگت ہو سکتی ہے، نزت ہو سکتی ہے، سائمہ ہو سکتی ہے، جو بھی نام ہے۔ ہیا فعلت۔ فعلا کا یہ ٹیبل ہے، یہ ماضی کا ٹیبل ہے جی، اس کو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے ایک دفعہ ضرور۔ اپنے مائک آن کر لیں اور میرے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ فعلا، اس نے کیا، بولیے، فعلا، اس نے کیا، فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، اور فعلنا، ہم سب نے کیا۔ فعلنا، ہم سب۔ عربی میں حل فعالا ہوگا کہ کیا اس نے کیا، نام فعالا، ہاں اس نے کیا۔ حل فعالو، کیا ان سب نے کیا، نام فعالو، ان سب نے کیا۔ حل فعلتا، کیا آپ نے کیا، نام فعلتو، ہاں میں نے کیا۔ حل فعلتم، کیا آپ نے کیا، نام فعلنا، ہاں ہم نے کیا۔ ہم سب نے کیا۔ یہاں پہ ایک ہنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک ٹپ ہے
اس کو یاد رکھیے کہ فعل ماضی میں جو تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تبدیلی جو صیغہ ہے اس کے آخر میں آئے گی. جیسے آپ دیکھیں فعلا ہے، اس سے جب نیکسٹ صیغے پہ ہم جاتے ہیں تو فعلو ہو جاتا ہے، یعنی آخر پہلے دو سیم ہیں. فعلا فعلو اینڈ پہ چینج ہو رہی ہے، فعلتا اینڈ پہ چینج ہو رہی ہے، فعلتو اینڈ پہ چینج ہو رہی ہے، فعلتم اینڈ پہ چینج، فعلنا اینڈ پہ چینج. یعنی شروع کی جو دو صیغے ہیں یہاں پہ، لیٹ سے کہ میکسیمم جو ورب ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ 3 حروف پہ ہوتے ہیں، تو پہلے 2 حروف انٹیکٹ رہتے ہیں، آخری حروف جو ہے حرف یا حروف میں چینج آئے گی یہاں پر. تو یہ جو جہاز بنا ہوا اس کا مقصد یہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھوانے کے لیے کہ آپ ماضی کی جب بات کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اور ایک پلین ٹیک آف کر گیا ہے. جب وہ ٹیک آف کرے گا تو پیچھے آپ کو پلین کی دم نظر آتی ہے. تو یہاں سے آپ یہ ایک اپنا ایک امیج بنا سکتے ہیں کہ پلین کی دم نظر آ رہی ہے، یعنی آخری حصہ اس کا نظر آ رہا ہے. تو ماضی کی جب بات ہوگی تو اس کے جو آخری حرف ہے صیغے کا، اس میں تبدیلی آئے گی. یہ آخری کا یہاں پہ کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ آگے جب ہم چلیں گے مضارع پڑھیں گے تو اس میں تبدیلی شروع میں آتی ہے، وہ جب ٹائم آئے گا تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فعلا فتح جعلا یہ پہلا سیٹ ہے، اس کو ذرا ہم دیکھیں گے. فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. تو یہ دیکھیے کہ عربی میں کتنا آسان ہوتا ہے صیغوں کو چینج کرنا. کہ اگر ایک سانچہ ہے، آپ را مٹیریل لیتے ہیں، را مٹیریل آپ کا کیا ہے؟ روٹ لیٹرز. اس کیس میں فا عین لام آپ کا مادہ ہے، مادہ جس کو آپ را مٹیریل کہیں گے. اس کو آپ ایک خاص ڈائی میں ڈالتے ہیں. اس ڈائی میں جب ڈالا، وہ ڈائی کیا ہے؟ وہ ڈائی اس شیپ کی ہے، فعلا، یعنی جو کچھ اس میں ڈالیں گے وہ اسی شیپ میں نکل کے باہر آئے گا، یعنی اس کے ہر حرف کے اوپر ایک زبر آپ دیکھیں گے. تو فعلا اس نے کیا، تو پہلے صرف ایک پہلا روٹ لیٹر آپ نے فا کی جگہ جیم کر دیا تو جعلا بن گیا، مطلب ہو گیا اس نے بنایا. تو فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا. تو دیکھیں کتنا آسان ہے. تو فعلا اس نے کیا. اب دیکھیں تبدیلی کیا آ رہی ہے، یہ جو لو والی ہے، فعلو، یہاں پہ فعلو، فعلا فعلو اینڈ پہ تبدیلی، فعلتا اینڈ پہ تبدیلی، فعلتو اینڈ پہ تبدیلی، فعلتم فعلنا اینڈ پہ تبدیلی. اب یہ باقی سارا اگر ایسے ہی رہے اور اس کو ہم صرف پہلے فا کو جیم سے بدل دیں، جیسے کہ یہ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. دیکھیں تبدیلی ہم نے کی شروع میں اگر ایک حرف کی، ٹھیک ہے، تو صیغہ چینج ہو گیا. یہ دیکھیں مطلب ہی چینج ہو گیا. فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا. اچھا، یہ ایک ٹیبل ہے جی ہمارے پاس. یہ ٹیبل کون ہمیں پریکٹس کروانا چاہیں گے؟ پلیز والنٹیئر، ریز یور ہینڈ. کوئی نیکی کے کام میں سبقت لینی چاہیے. جی پلیز سسٹر عائشہ، آسیہ، سسٹر آسیہ ہیں. جی سر. جی جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جال تو میں نے بنایا، جال تم آپ سب نے بنایا، جالنا تم سب نے بنایا. جی شاہد جاوید صاحب، آپ بھی کروا دیجیے اس کو پریکٹس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ سب نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم جعلتا آپ نے، جعلتا یعنی یہ واحد ہے، تم نے جی بنایا بیسیکلی. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جعلتا ہے، یہ ہم نے آپ یہاں پہ صرف وہ ایک، جیسے اردو میں ہم عزت کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ اکیلا ہے، سنگل، تم نے بنایا بیسیکلی. جی جی هل جعل
हल जाला, क्या उसने बनाया? नाम जाला, हाँ उसने बनाया। हल जालू, क्या उनने बनाया? नाम जालू, उनने बनाया। हल जालता, नाम जालतू। हल जालतुम, नाम जालना, हाँ हमने बनाया। इसी तरह जी फतहा का टेबल है, कौन करवाना चाहेंगे इस टेबल को? फतहा, फतहू, वॉलंटियर। सिस्टर फातिमा, आप काइंडली करवा दीजिए। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। तो यहाँ पर जी एक हदीस लेते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन बस्र रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात तो मेरे लिए बहुत हैं, आप बस मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से हर वक्त तर रखिए। देखिए, अगर आप कुरान मजीद बावाज पढ़ेंगे, बावाज बुलंद मैं नहीं कह रहा, बावाज पढ़ेंगे, यानी कम से कम इतनी आवाज जो आपके अपने कान में आए, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसी दिल के अंदर ही पढ़ते हैं और हल्की सी भी आवाज या गूंज आपके अपने कान तक भी नहीं आती, तो फिर आपके लिए डिट्रैक्ट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शैतान हर वक्त आप पे हमले कर रहा है। क्योंकि आप कुरान पढ़ रहे हैं, तो तसव्वुर कीजिए कि आप रास्ते पे चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। एक गाड़ी गुजरी पास से, बड़ी अच्छी लगी, या कोई आपकी पसंदीदा गाड़ी है, तो आप हो सकता है डिट्रैक्ट हो जाए। शैतान आपको एक बार डिट्रैक्ट करवाएगा और फिर उधर ही ले जाएगा। लेकिन अगर आप हल्की सी आवाज में गुनगुनाने के स्टाइल में, यानी आपको हल्की हल्की आवाज खुद से आ रही हो, तो आपका दिमाग अगर हटेगा भी, शैतान उसको दाएं बाएं करेगा, तो वो आपकी अपनी आवाज से ही वापस आ जाएगा। तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जिक्र करें तो थोड़ा सा ऐसी आवाज में करें कि जो आपको खुद आए। फिर आपको जाहिर सी बात है कि महफिल और जगह को देख के करना है। अगर आप अकेले हैं तो आप ऊंची आवाज में कर सकते हैं, घर में बैठे हैं तो आप इतनी आवाज में, या अकेले कहीं जा रहे हैं तो इतनी आवाज में। लेकिन अगर मस्जिद में बैठे हैं, वहां पे कोई और बात हो रही है, कोई दीन खुतबा हो रहा है, आप उसमें इस तरह, या लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां पे फिर आपने डिस्टर्बेंस का भी ध्यान रखना है। वहां पे फिर आप इसको खामोशी से करेंगे। तो हमारा दिमाग कभी रुकता नहीं है और ना ही हमारी जुबान कभी थकती है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना कि आज मेरी जुबान थक गई है? जुबान नहीं थकती है, तो जिक्र जारी रहना चाहिए। याद रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक नंबर 9 के इख्तिताम पर आपने 102 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान पाक में ऑलमोस्ट 28,000 बार आए हैं। ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा सीखने का, और जल्द ही इंशाल्लाह QC1 कंप्लीट होगा और आप 50% अल्फाज कुरान पाक के जो हैं सीख चुके होंगे, जो कि तकरीबन 41,111 बनते हैं। ये टारगेट है हमारा। अब तो होमवर्क जो है ये लाजमी कीजिए। होमवर्क अभी आपके साथ शेयर हो जाएगा, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें इंडिविजुअली तौर पे भी कि या अल्लाह रब्बी ज़िदनी, और पूरी क्लास के लिए भी कि या अल्लाह हमारे लिए कुरान को समझना और इस पर अमल करना आसान फरमाइए। टीचर बनिए, लोगों को सिखाइए, इससे आपका फ़ायदा होगा। और इरादा रखिए कि इंशाल्लाह एक दिन आप भी जो हैं वो QC1 के जो टीचर बनेंगे और लोगों को सिखाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।